السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں پس پردہ چل رہی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ اب کل رات سے لے کر اب تک یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت نے یہ آئینی ترامیم کیوں کی تھی، کس کے لیے کی تھی، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئینی ترامیم ایک ہفتہ بھی نکال سکتی ہیں؟ پہلے 2 دنوں کے اندر اس آئینی ترمیم کا تیا پانچا ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی عدالت سے اس آئینی ترمیم کے خلاف پہلا بڑا حکم آ گیا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت یہ آئینی ترامیم کر کے بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ اس خبر کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ تمام لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، لیکن رات گئے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کیا گیا۔ ہم لوگ کس تجزیے کی کس بنیاد پر یہ بات کر رہے تھے؟ ہم کیوں اتنا کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے؟ کیونکہ 16 اکتوبر کے بعد سے کل رات تک، یعنی 16 اکتوبر کے بعد جب مولانا اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، خاص طور پر مولانا جو بار بار بلاول بھٹو زرداری اور حکومتی اتحادی جماعتوں کو ملتے رہے، مولانا کے قریبی لوگ اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو مولانا سے ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ سبھی کو کانفیڈنٹلی یہ خبر دے رہے تھے کہ مولانا نے پی ٹی آئی سے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے، اور مولانا نے بلاول بھٹو سے یہ کمٹمنٹ لیا ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام اس آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ کرے گی، اگر سینٹ اور قومی اسمبلی سے جمعیت علماء اسلام کے تمام تر اراکین اس آئینی ترمیم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی منصور علی شاہ کا رستہ نہیں روکے گی۔ مولانا نے پی ٹی آئی کی وہ کمیٹی جو خان کو بھی ملنے گئی تھی، خان سے ملاقات کے دوران اس کمیٹی کو بھی تسلی دی تھی کہ ہم منصور علی شاہ کا رستہ کسی صورت حکومت کو نہیں روکنے دیں گے، اسی بنیاد پر ہم حکومت کی اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ مولانا اب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مس کمٹمنٹ پی ٹی آئی سے کی ہے یا بلاول نے مولانا سے مس کمٹمنٹ کی ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ اب جو تماشا لگنے جا رہا ہے، اب جو لڑائی ہونے جا رہی ہے، اس لڑائی کو روکنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا۔ پہلے تو یہ صرف پی ٹی آئی کی لڑائی تھی، اب وکلاء تنظیمیں اس لڑائی میں کود پڑی ہیں، اور پی ٹی آئی کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز اور ماتحت عدالتوں کے ججز بھی اس لڑائی میں آ چکے ہیں۔ اب آج کے بعد سے لے کر اگلے 4-5 دنوں میں آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اب وہ خبر جو میں پہلے دن آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے 2 دنوں میں ہی اس آئینی ترمیم کا تیا پانچا ہوگا، دیکھیں آئینی ترمیم جس طریقے سے منظور کی گئی، جس طرح اراکین پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پہنچایا گیا، یہ تو الگ بحث ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم میں جو لکھا ہے، جو اس کا کانٹینٹ ہے، جو اس کے اندر شقیں منظور کی گئی ہیں، کیا وہ قابل قبول ہیں؟ کیا اس پر کوئی رد عمل نہیں آنا؟ اب 2 طرح کا رد عمل آ رہا ہے۔ پہلا تو آبویسلی پاکستان سے آ رہا ہے، یعنی وکلاء تنظیمیں متحرک ہیں، اور میں ویڈیو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ 25 اکتوبر کا انتظار کریں۔ سب کو پتہ ہے کہ 25 اکتوبر کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے جو نحوست کے سائے ہیں وہ گھر جا رہے ہیں، یعنی قاضی صاحب۔ اگر اس سے پہلے کوئی تحریک چلتی ہے یا اس آئینی ترمیم کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے تو قاضی صاحب جاتے جاتے کوئی ایسا فیصلہ دے کر جا سکتے ہیں جس سے آئندہ اس تحریک کو نقصان ہو۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی بھی اور وکلاء تنظیمیں بھی انتظار کر رہی ہیں 25 اکتوبر کا، قاضی صاحب گھر چلے جائیں، اس کے بعد اس آئینی ترمیم کے خلاف رد عمل دیا جائے۔ دوسرا سب سے اہم معاملہ ہے بین الاقوامی عدالتی تنظیمات کا۔ بین الاقوامی جو عالمی انصاف کے اداروں کا رد عمل دیکھیں، جس قسم کی یہ ترمیم کی گئی، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پوری دنیا سے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر کا جو ایک جسٹس کا نظام ہے وہاں سے اس ترمیم کے خلاف رد عمل آئے گا، کیونکہ یہ کلیئر ہے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ججز کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس میں جو ایک آئینی بینچ تجویز کیا گیا، یعنی آپ نے 2 سپریم کورٹس بنا دیں، ایک سپریم کورٹ کے جج ہوں گے یحییٰ آفریدی، اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ ہوگا اور اس کو کوئی اور جسٹس ہیڈ کرے گا، یعنی ایک ہی سپریم کورٹ کے اندر 2 سپریم کورٹس ہوں گی۔ تو پچھلے 48 گھنٹوں میں ابھی یہ ترمیم منظور ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، اور جس قسم کا رد عمل حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے،
حکومت آئندہ آنے والے دنوں میں اس آئینی ترمیم پر جواب دے دے کر، جسٹیفیکیشن دے دے کر تھک جائے گی۔ سب سے پہلا رد عمل آیا ہے عالمی عدالت انصاف کا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی آئینی ترمیم ہم نے دنیا میں کبھی ہوتی نہیں دیکھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ججز کو خرید لیا، مینج کر لیا، دباؤ میں لیا۔ یہ عالمی عدالت انصاف کہہ رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، عالمی عدالت انصاف آپ کی سب سے بڑی سپریم کورٹ کے ججز کو مینیجڈ ہونے کا کہہ رہی ہے۔ پھر عالمی عدالت انصاف نے شہباز حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ فی الفور اس آئینی ترمیم کے اندر ایسی شکیں جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کو کنٹرول کر رہی ہے، ججز کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ نکالی جائیں۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ اگر عالمی عدالت نے یہ کہہ بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں، عالمی عدالت انصاف سے حکومت پاکستان کو کئی بار رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ہم انٹرنیشنل فورمز پر لڑتے ہیں، مثلا کلبھوشن یادو کا کیس عالمی عدالت انصاف میں گیا۔ اگر ہماری ریپوٹیشن عالمی عدالت میں یہ ہوگی کہ حکومت نے، سیاستدانوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے ترمیم کی، تو آپ یاد رکھیں کہ پھر عالمی عدالت انصاف سے پاکستان کو انصاف نہیں ملے گا۔ شہباز حکومت تو فارغ ہے، ہم نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے، پاکستان کو ریلیف نہیں ملے گا بحیثیت ایک ملک اور ایک قوم کے۔ کیونکہ کچھ دن پہلے پی آئی اے کا ایک کیس عالمی عدالت انصاف گیا اور وہاں پی آئی اے ہار گئی۔ عالمی عدالت انصاف میں وقتاً فوقتاً ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز حکومت نے یہ آئینی ترمیم کر کے ججز کو کنٹرول کرنے کا پلان بنایا، اس آئینی ترمیم کو ختم کرنا ہوگا یا اس میں سے یہ شکیں نکالنی ہوں گی جو بتا رہی ہیں کہ یہ ججز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس۔ یہ بڑی امپورٹنٹ تنظیم ہے، یہ یورپ کی تنظیم ہے، لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں انصاف کی بات ہوتی ہے، جہاں جہاں عدالتی نظام یا سٹرکچر کی بات ہوتی ہے، وہاں پر انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس بڑا کام کرتی آئی ہے۔ انہوں نے آج ایک ہیڈ لائن لگائی، دنیا بھر کے اخبارات نے ان کو کوٹ کر کے یہ ہیڈ لائن لگائی کہ پاکستان 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از اے بلو ٹو دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اس آئینی ترمیم کے حوالے سے خبریں شائع کر رہی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی آزادانہ عدالتی نظام پر ایک بڑا حملہ ہے۔ شہباز حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نے عوام کا بڑا فائدہ کیا، ہم نے عدالتی نظام میں شفافیت لائی، اصلاحات کی، جبکہ دنیا بھر کے بڑے بڑے قانونی برینز اور وہ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے اس آئینی ترمیم کو نہیں پڑھا ہوگا؟ کیا وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر پاکستان میں جو قانون کے چیمپئن بنتے ہیں، جیسے اعظم نذیر تارڑ ہے یا عطا تارڑ ہے؟ ان جیسے لوگ کیا دنیا بھر کے بڑے بڑے برینز سے زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں؟ اب کل رات کو جو یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس نامزد کیا گیا، ویسے تو آج سپریم کورٹ میں بہت بڑا تماشا لگنے جا رہا ہے، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک بے شمار افواہیں اور کیا سرائیاں یحییٰ آفریدی کے حوالے سے بھی گردش کر رہی ہیں، اور سب سے اہم $1 ملین سوال تو یہ ہے کہ کیا منصور علی شاہ اور منیب اختر یحییٰ آفریدی کے انڈر کام کریں گے یا وہ ریزائن کر دیں گے؟ ظاہر ہے 2 ججز کو سپر سیڈ کیا گیا۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا بھر کی کسی عدالت میں، کسی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ قومی اسمبلی کی ایک پارلیمانی کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ملک کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا۔ یہ صرف پاکستان ہے، دنیا کا واحد ملک جہاں پر سیاستدان طے کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کون ہوگا۔ ظاہر ہے اگر سیاستدان طے کر رہا ہے، چن رہا ہے، اس کی سلیکشن کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آ گیا، کیونکہ اگر سیاستدان ڈیسائیڈ کرے گا تو سیاسی حکومتوں کو انٹرفیرنس کرنے کا موقع ملے گا۔ پھر اس جج کو بھی پتا ہوگا کہ اگر میں نے اس سیاسی حکومت کے خلاف کوئی فیصلے دیے تو میں آئندہ چیف جسٹس نہیں بن سکوں گا۔ تو یہ بہت زیادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کی بڑے انصاف کی تنظیموں نے اب اس آئینی ترمیم کا تیا پانچا کیا ہے۔ ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں، آگے آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا، اس آئینی ترمیم کے ساتھ ہوتا کیا۔ پھر شہباز حکومت نے یہ ترامیم کر تو دی ہیں، لیکن جو آئینی پیچیدگیاں، جو آئینی بحران اب کھڑا ہو گیا ہے، اس کا جواب حکومت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان بیچاروں نے خود اس کا ڈرافٹ نہیں پڑھا، انہیں خود اندازہ نہیں کہ اس ڈرافٹ میں لکھا کیا ہے۔ کسی نے ان کو ڈرافٹ بنا کر دیا، کسی نے اس ترمیم کا کانٹینٹ لکھ کر دیا، انہوں نے تو قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بہرحال سپریم کورٹ میں آج سے لے کر اگلے 7-8 دن بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ منصور علی شاہ پر تمام نظریں ہیں، منیب اختر پر ہیں، کیا یہ دونوں مستعفی ہو سکتے ہیں؟ اب تک کی جو اطلاعات ہیں یہ دونوں مستعفی نہیں ہو رہے، اور یہ کیوں نہیں ہو رہے؟
لیکن کیا یحییٰ آفریدی کے انڈر یہ کام کریں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کا عہدہ ایکسیپٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ یحییٰ آفریدی نے ابھی تک دستخط نہیں کیے، تو کہیں نہ کہیں یہ رومرز، کہیں نہ کہیں یہ افواہیں ہیں کہ یحییٰ آفریدی انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یحییٰ آفریدی انکار کرتے ہیں تو اس سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ حکومت جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس بنا دے گی، اور امین الدین خان کا مطلب یہ ہے کہ پھر یحییٰ آفریدی بھی سپر سیڈ ہو جائیں گے، پھر قاضی کا سب سے قریبی شخص سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے گا۔ سو آل آئیز آن جسٹس منصور علی شاہ اینڈ جسٹس منیب اختر۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں کس عہدے پر کس حیثیت میں رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔